بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کی ہدایات ثبت کر دی گئی ہیں، لیکن اس کتاب کی زبان، اس کا اسلوب اور اس کے بیان کے اسالیب ہیں کہ جن سے عدم واقفیت کی بنیاد پر ایک مسلمان اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہوئے وہ کون سے پہلو ہیں جو ایک طالب علم کے پیش نظر رہنے چاہیے، جن کو سامنے رکھ کے وہ قرآن مجید کے ڈکشن، یانرا اور اس کے منفرد اسلوب کلام کو اپریشیٹ کر سکے۔ قرآن کا یہ ڈکشن اور یانرا کیا ہے، اس پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حضرت سابق تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم حامد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم صاحب آپ نے اپنی کتاب میزان میں قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر کے جو اصول بیان کیے ہیں، ان میں پہلا قاعدہ، بنیادی جو نقطہ ہے جہاں سے آپ نے بحث کا آغاز کیا ہے، وہ قرآن مجید کی زبان کے حوالے سے ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ اس کی زبان عربی معلّہ ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ زبان، ہم عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں، زبان دنیا بھر میں جانی پہچانی مانی جاتی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں کتاب انگریزی میں ہے، فلاں کتاب عربی میں ہے، تو یہ زبان کا کوئی خاص عہد ہے جس کے اندر یہ زبان پروان چڑھی ہے؟ عربی معلّہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا کی ہر زبان مختلف ادوار سے گزرتی ہے، اور اس دور کو پیش نظر رکھ کر ہی کسی کلام کو سمجھا جاتا ہے جس میں وہ نازل ہوا ہو، جس میں وہ پیش کیا گیا ہو، جس میں وہ تصنیف کے مراحل سے گزرا ہو۔ اس سے الگ کر کے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ یا ماضی کو حاضر میں داخل کریں گے یا حاضر کو ماضی میں داخل کرنے کے جرم کا ارتکاب کریں گے۔ شیکسپیئر کی زبان، ملٹن کی زبان، اس سے پہلے چوسر کی زبان، ہمارے ہاں ولی دکنی کی زبان، میر کی زبان، سودا کی زبان، غالب کی زبان، آج کی اردو، زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہوا ہے۔ آپ قدیم فارسی کو دیکھیے، ہمارے ہاں بہت سی تصنیفات اسی فارسی میں ہیں، لیکن اس وقت ایران میں جو فارسی بولی جاتی ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ یہی صورتحال عربی زبان میں بھی ہے۔ تو جب ہم عربی معلّہ کہتے ہیں یا قریش کی زبان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زبان بولی جاتی تھی، قرآن مجید اس زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور یہ ہمارا کوئی استنباط نہیں ہے، قرآن مجید نے یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ بلسانک نازل ہوا ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ جو زبان آپ بولتے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگ بولتے تھے، مکے کی قریش بولتے تھے، مشرکین عرب جن کو کہہ لیجئے وہ بولتے تھے، اس زبان میں نازل ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ قریش کی ٹکسالی زبان ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی اگر آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ لکھنؤ کے کس دور کی زبان ہے، یہ دلی کے کس دور کی زبان ہے، یہ قلعہ معلّہ کی زبان ہے، یہ چاندنی چوک کی زبان ہے، یہ کرخنداروں کی زبان ہے۔ تو آپ کو زبان کو پہلے متعین کرنا ہوتا ہے کسی بھی ادب پارے کو جب آپ موضوع بحث بناتے ہیں۔ جب آپ اس کو سمجھنا چاہیں گے تو آپ کے اندر اس زبان کا ذوق ہونا چاہیے، اس زبان پر آپ کا استحضار ہونا چاہیے، اس زبان کو آپ کو اس طرح جاننا چاہیے جس طرح کے اس زبان کے بولنے والے اس کو جانتے ہیں۔ جس حد تک ممکن ہو آپ اس سطح تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جاہلیت کا دور ہے اس میں جو زبان بولی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ وہی زبان بولتے تھے۔ آپ کے بعد بھی کچھ عرصے تک یہی صورتحال رہی، لیکن پھر آہستہ آہستہ زبان میں تغیرات آنا شروع ہو گئے۔ یہ تغیرات کس نوعیت کے ہیں جو آئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان کی جگہ کوئی نئی زبان آ گئی ہے، لیکن اسالیب کیا ہے، لفظوں کے استعمال کا محل کیا ہے، جملے کی تالیف کو کس طریقے سے قائم کرنا ہے، ربط کلام کے انداز کیا ہے، ان میں بہت کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور تبدیلیاں آتی ہیں ہمیشہ۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں خود اس زبان میں جب استشہاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمارے علماء جب زبان پر بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی نحو کی کتاب لکھ رہے ہیں یا صرف کی کتاب لکھ رہے ہیں یا لغت ترتیب دے رہے ہیں، تو اس میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جاہلیت کی زبان ہے تو پھر جاہلیت کے شعراء، جاہلیت کے ادباء، جاہلیت کے خطباء کی مثالیں پیش کی جائیں گی، اور اگر یہ مخضرمین کے دور کی زبان ہے تو ان کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ اگر یہ بعد کا دور ہے تو اب مثلا
اگر آپ متربی کو پیش کر دیں گے یا ابو نواس کو پیش کر دیں گے یا اختل کو پیش کر دیں گے تو اس میں خود بخود یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب زبان شہریت کے قریب آ رہی ہے یا حضارت کے قریب آ رہی ہے. یہ وہ اب بدوی زبان نہیں ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید کی زبان اصل میں قریش کی زبان ہے. اس زبان کو سمجھنا، اس کے اسالیب کو جاننا، اس میں بات کرنے کے انداز کے ہیں انہیں پہچاننا، یہ قرآن مجید کے فہم کی ایک ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نے جو توجہ دلائی ہے وہ اہل علم کو توجہ دلائی ہے. وہ اس بات سے بہت حد تک واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ نئے نئے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اگر آج کی زبان لکھتے بولتے ہیں یا وہ مصر و شام کی زبان سے واقف ہیں یا وہ دور متوسط کی عربی زبان سے واقف ہیں تو اس سے اوپر اٹھ کر ان کو وہاں جانا چاہیے جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا. وہ زبان جس میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ جاہلیت کا ادب، جاہلیت کی زبان، جاہلیت کی خطابت سمجھی جاتی ہے. اور اس کے جو نمونے ہمارے پاس موجود ہیں، مثال کے طور پر حماسہ ہے، مثال کے طور پر سبع معلقات ہے، مثال کے طور پر اسمیات ہے، مثال کے طور پر مفضلیات ہے، یا اس طرح کے بہت سے دواوین اب چھپ گئے ہیں کہ جن میں آپ کو اس دور کا کلام ملتا ہے. اسی طریقے سے اس دور کے کچھ نثری نمونے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طریقے سے ان کے خطبہ کے بھی کچھ نمونے موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر خود اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبان. تو یہ زبان ہے جس کی جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کا اچھا ذوق ان طالب علموں میں ہونا چاہیے جو قرآن مجید کی شرح و تفسیر کا کام کرنا چاہتے ہیں یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. شرح و تفسیر تو خیر بہت بلند کام ہے. اگر کوئی طالب علم کسی اچھی شرح کو سمجھنا چاہتا ہے، کسی صاحب علم نے کس طرح استدلال کیا ہے اس کو جاننا چاہتا ہے، تو اسے بھی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اس زبان کا ذوق اپنے اندر اتنا ضرور پیدا کرے کہ اہل علم کے مباحث کو سمجھ سکے. جب تالیف پر یا جملے پر یا لفظ پر یا مفردات پر کوئی بات کی جا رہی ہو تو وہ یہ جان سکے کہ یہ کس زبان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اگر اس کا ذوق نہیں ہے اور اس نے بعد کی زبان کا کچھ درک حاصل کر لیا ہے تو اس کا اندیشہ ہے کہ ان مباحث کو نہیں سمجھ سکے گا. ٹھیک ہے ہم صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کی جو زبان ہے اس کی نوعیت کیا ہے. ایک پہلو اور ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم یہ جاننے کے لیے کہ جس عہد میں وہ زبان سامنے آئی، ہم الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ساخت، کلام آگے کیسے بڑھتا ہے، اس کے زاویوں کو سمجھیں. ایک اور پہلو بھی تو ہوتا ہے جب ہم اس عہد میں جا کے یا جاہلی ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس معاشرے کا تمدن، اس کے رسوم و آداب، اس کے عرف، ان کے جو قومی خصائص ہیں، ان کے ہاں وہ کون سے ایسے ادب کے پہلو ہیں، ان کی ثقافت کے اندر مثالیں کیسے دی جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے جو زبان آگے منتقل کر رہی ہوتی ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے اور اس پر بھی قرآن مجید کا جو فہم ہے وہ منحصر ہے؟ جس وقت ہم کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یعنی زبان سوسائٹی سے الگ کوئی چیز نہیں ہوتی. سوسائٹی کی تاریخ کیا ہے، اس کا کلچر کیا ہے، اس میں کن کن لوگوں نے لکھا یا بولا ہے، اس میں کیا اسالیب اختیار کر لیے گئے ہیں، تلمیحات کیا ہیں، خاص خاص واقعات کی طرف کیسے اشارے کیے جاتے ہیں، محاورے کیسے وجود میں آتے ہیں، ضرب الامثال کیا ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں اصل میں پوری سوسائٹی کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب کو اپنے دامن میں لیے ہوتی ہیں. اور جب آپ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ماخذ بھی کسی زبان کا ادب ہی ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ثقافت کو سمجھنا چاہتے ہیں، تہذیبی روایات کو سمجھنا چاہتے ہیں، بڑے بڑے تاریخی واقعات کو جاننا چاہتے ہیں، کسی دور کا تمدن کس نوعیت کا تھا اس سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے سب سے اچھے نمونے آپ کو فکشن میں ملیں گے، آپ کو شاعری میں ملیں گے، آپ کو ادبی داستانوں میں ملیں گے. ان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں وہ تصویر سامنے آ جاتی ہے. تو عربی زبان میں بھی یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید جس وقت بات کر رہا ہے تو اس کے سامنے عرب ہیں، اور وہ عرب ہیں کہ جو وہی زبان بولتے ہیں. وہ اپنی تہذیبی روایت بھی رکھتے ہیں، ان کے اپنے محاورے بھی ہیں، ان کے بات کرنے کا اپنا انداز بھی ہے، ان کے خاص اسالیب بھی ہیں. ان کا لحاظ کر کے ہی وہ بات کرے گا تو ایک فصیح بلیغ کلام وجود میں آئے گا، جس کلام کی یہ خصوصیت ہوگی کہ از دل خیزت بر دل ریزت. تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی زبان کا سانچہ جو اختیار کیا گیا ہے وہ خود اس نے بتا دیا ہے کہ وہ قریش کی زبان ہے. وہ بے لسانک ہے،
وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ بلسان عربی مبین ہے، یعنی وہ واضح زبان جس کو وہاں کے لوگ بولتے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جو زبان بولی جا رہی تھی وہ زبان ہے جو اس میں اختیار کی گئی ہے، اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ اس زبان کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اصل میں ہم اس پوری روایت سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تلمیحات سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں، ان کی تہذیب، ثقافت اور تمدن سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی ہمیں جاہلی ادب سے میسر ہوتی ہیں۔ پھر ان کو پس منظر میں رکھ کر جب ہم قرآن مجید کی طرف جاتے ہیں تو زبان کا ایک ایسا سانچہ بنتا ہے کہ جو ہمیں قرآن مجید کے فہم کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو عرب تھے، جو ان کی معاشرت تھی، وہ بالکل ہی جیسے گوار لوگ تھے، جاہلیت کے عہد میں جی رہے تھے، لڑتے ہی رہتے تھے۔ یہ جب آپ زبان کے مطالعے کی بات کرتے ہیں اور زبان کی جو روایت ہے وہ ظاہری بات ہے آپ کے اپنے رسوم، آداب، آپ کی فیسٹیوٹی، آپ کے کلچرل نارمز، آپ کے جو ادب آداب ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، خود اس چیز کا اظہار کہ آپ نے چیزوں کو کیسے بیان کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ جاہلی ادب کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ عربوں کی جو کلچرل تھی یا سوسائٹی تھی وہ اس لحاظ سے بہت انرچ اور انہیرنٹ تھی؟ بڑی غیر معمولی معاشرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور اپنی آخری کتاب نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا، اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے لیے انتخاب کیا، تو آخر کوئی بات ہے نا کہ ان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وہ لوگ تھے کہ جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ خراج تحسین پیش کیا کہ کنتم خیر امت، صحابہ کرام انہی کے اندر سے اٹھے تھے۔ وہ لوگ اپنی ایک تاریخ بھی رکھتے تھے، اپنی روایات بھی رکھتے تھے، ان کے ہاں وعدہ کیسے ایفا کرنا ہے، غیرت کے کیا اسالیب ہیں، آپ نے کسی خاص موقع کے اوپر اگر کسی حق کا ساتھ دینا ہے تو اس میں کیسی صلابت ہونی چاہیے، آپ کی اپنی کلچرل روایات میں مثال کے طور پر یہی کسی کو پناہ دے دینی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی سوسائٹی دین ابراہیمی کی روایت کے ساتھ وابستہ تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی دو جلیل القدر پیغمبروں کی ہدایت وہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ اس میں انحرافات پیدا ہو گئے تھے، بہت کچھ غلطیاں بھی آ گئی تھیں، بعض چیزیں بہت مسخ ہو کر بھی رہ گئی تھیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ اپنی ایک شاندار تاریخ رکھتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر یہ فرمایا کہ خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ، اچھا، یعنی جو جاہلیت کے زمانے میں تمہارے بہترین لوگ تھے انہی کا ظہور اسلام میں بھی ہوا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے آ کے گویا نئے لوگ پیدا کر دیے، وہ لوگ وہی تھے، ان کے خصائص تھے، صرف یہ ہے کہ ان کا رخ بدل گیا، ان کا علم بدل گیا، ان کا عمل بدل گیا، ان کا خدا کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو گیا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو محور کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس سے جو تبدیلیاں آئیں وہ بڑی غیر معمولی تبدیلیاں تھیں، لیکن یہ کن لوگوں میں آئی؟ انہی بہترین انسانوں میں آئیں، ٹھیک، کہ جو پہلے اگر جاہلیت میں بہترین انسان تھے تو پھر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی خیر امت بن گئے۔ ٹھیک ہے ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ہم سب کہ یہ جو آپ نے بیان کیا کہ قرآن مجید جس وقت نازل ہوا تو قرآن نے خود بتایا کہ تمہاری زبان میں نازل ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور زبان جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ بہترین انداز میں اسی عہد کے محاورے، اسی عہد کے ڈکشن میں پیش کی گئی ہے۔ یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، کیا وہ بھی اس پہلو کا کہ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کلاسیکل زبان، اس عہد کی زبان اسی میں نازل ہوا ہے، اس زبان کی اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے تھے؟ وہ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی جب وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، تو ان کے ہاں اس زبان کا بہترین ظہور ان کی شاعری میں ہوتا تھا۔ تو ایک قریب کی چیز سامنے رکھ کر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر انہیں احساس ہوتا تھا کہ یہ شاعری تو نہیں ہے، یہ اس سے کوئی بڑی مختلف قسم کی چیز ہے۔ خود قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ ما علمنہ الشعر وما ینبغی لہ، نہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہے، نہ یہ اس کے لیے کوئی موزوں چیز ہے۔ یعنی یہ گویا اس بات کی دعوت تھی کہ غور کرو پیغمبر کیا بات کہہ رہا ہے، کس اسلوب میں کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے۔ یہ ساحری کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ان من البیان لسحرہ، یعنی بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جو سراسر ساحری بن جاتے ہیں، جادوگری بن جاتے ہیں۔ ہم بھی جب کسی کو خراج تحسین پیش کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو الفاظ کا جادوگر ہے، اس کو زبان و بیان پر بے پناہ قدرت ہے۔ یہ تو جس وقت
کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ، اسالیب، محاورے، بات کرنے کے انداز، یہ سب کے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جس کو چاہے گا اٹھائے گا اور اٹھا کر اپنا مدعا بیان کر دے گا۔ تو بالکل یہی بات وہ قرآن کے بارے میں دیکھتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب بالکل گنگ ہو کر رہ گئے۔ لبید کوئی معمولی شاعر نہیں ہے، یہ وہی شاعر ہے کہ جس کے ایک شعر کے اوپر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ سجدہ ریز ہو گئے۔ اچھا، یعنی جب وہ پڑھا گیا، بہت مشہور شعر ہے، وجلس سیول و انت تلول کانہا زبر تجد متونہا اقلامہا۔ تو یہ ان کا کلام تھا، یہ ان کا انداز تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ آج کل شعر نہیں کہتے، تو انہوں نے کہا عباد القرآن، عباد البقرہ و آل عمران، یعنی کیا میں اب قرآن مجید کے بعد شعر کہوں؟ تو قرآن مجید کے انداز، اسلوب، اس کی شاعری اور ادب کے ساتھ ایک مماثلت ہوتے ہوئے، لیکن بہرحال وہ ان سب سے بلند ایک چیز تھی جس کو وہ محسوس کرتے تھے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، یہ تو کسی دوسری دنیا کی کتاب ہے جو ہمیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ ملتے جلتے کچھ اسالیب تو ہیں، لگتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے۔ ظاہر زبان ان کی تھی، ادب ان کا تھا، محاورہ ان کا تھا، تہذیب ان کی، ثقافت ان کی، اسی کے رنگ تھے اس کے اندر، لیکن ان سب چیزوں کو قرآن مجید نے اتنا بلند کر دیا تھا کہ وہ بالکل حیران دیکھتے تھے اس کو کہ یہ کیا کلام ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اس دور کی بات ہے۔ اس کے بعد 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ 14 صدیوں میں عربی زبان کے بے پناہ ادیب پیدا ہوئے، آج بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی ادیب کے لیے بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس کی زبان قرآن کے قریب ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید اس درجے میں اپریشیٹ کیا گیا ہے، اس درجے میں اس کو ادب کا ایک شہپارہ مانا گیا ہے۔ اور یہ یعنی وہ لوگ بھی کہ جو اسلام قبول کر چکے، وہ لوگ بھی کہ جو مسیحیت پر قائم ہیں، وہ لوگ بھی جو دوسرے ادیان کو ماننے والے ہیں، جس وقت وہ ادب کی حیثیت سے قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی بلند پایا کتاب ہے کہ آپ اس کے قریب پہنچنے یا اس کے اسلوب کے قریب پہنچنے کے لیے کوشش کریں۔ بڑے سے بڑا ادیب یہ صحیح کرے گا، وہ اپنی معراج سمجھے گا اس کو کہ اس کا کلام، اس کا انداز قرآن کے قریب ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ جب عربی زبان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ادب کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم ان کے عام خطبات کو دیکھتے ہیں، جس وقت قرآن مجید پڑھا جائے یا قرآن کا حوالہ دے دیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یک بیک ہیرے کی چمک پیدا ہو گئی، ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ تو قرآن مجید تو ایک بے مثال چیز ہے اپنے ادب کے لحاظ سے، اپنی زبان کے لحاظ سے، اپنے انداز کے لحاظ سے۔ قریش کی زبان ہے، لیکن اس زبان کو خدا نے اٹھایا ہے، کائنات کے خالق نے اٹھایا ہے، اس کے بہترین اسالیب ایک بالکل نئی دنیا بنا کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے غم صاحب، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ آج کل غم صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف کورسز ہوتے ہیں، مختلف تحریکیں ہیں جو قرآن مجید کی زبان لوگوں کو سکھانے کے لیے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، اور کہا جاتا ہے آپ 6 مہینے کے اندر یا 8 مہینے کے اندر قرآن کی زبان سیکھ لیں گے اور آپ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کی زبان آپ سیکھ لیں گے، اس میں آپ گرامر سیکھتے ہیں، صرف نحو کا علم کہ یہ ناؤن ہے، پروناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، پنچویشن کیا ہوتی ہیں، تو یہ جو ایک سطح ہے سیکھنے کی اور یہ جو دوسری چیز آپ بیان کر رہے ہیں، کتنا فرق ہے ان دونوں میں؟ یعنی اس کی ذوق آشنائی نہ ہو تو فہم تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اور یہ کون سی سطح ہے جو ہمارے عام طور پہ قرآن کی زبان کے نام پہ رائج ہے؟ یہ دیکھیے، یہ عام لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے یا قرآن مجید کو خود کوئی تلاوت کرے یا قرآن مجید تراویح میں سنایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ براہ راست کچھ نہ کچھ اس کا مفہوم اخذ کر لیں۔ عام آدمی کی ضرورت بھی یہی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا یہ کمال بھی ہے، یعنی یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عمومی اسٹرکچر کے لحاظ سے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے۔ اچھا، بہت ہی کم الفاظ یا کم مادے ہیں جن کو ترتیب دے کر اس کی ساری زبان وجود میں آ گئی ہے۔ اگر آپ مفردات کو الگ نکالیں تو بہت مختصر سی آپ کو اس کی فہرست ملے گی۔ اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، جو جملے کا عمومی اسٹرکچر ہے دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، اس سے واقف کرا دینا، یہ عام آدمی کی ضرورت ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں یا میں نے جو اپنی کتاب میں یہ ابواب باندھے ہیں، یہ اصل میں طالب علموں کے لیے، ٹھیک، یعنی وہ لوگ کہ جو آگے بڑھ کر عربی زبان سیکھتے ہیں، قرآن کی شرح و تفسیر کرنا چاہتے ہیں یا شروع کو پڑھنا چاہتے ہیں، اہل علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے متعلق مباحث کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو عام آدمی کو اگر آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اتنی ایک عربی سکھا دینا
کہ وہ قرآن مجید کو براہ راست کچھ سمجھ لے. کچھ سمجھ لے کا مطلب اس سے تذکیر حاصل کر لے, اس سے نصیحت حاصل کر لے. تذکیر اور نصیحت کے لیے قرآن بہت آسان کتاب ہے, لیکن علمی لحاظ سے قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے البتہ اس زبان کا ذوق پیدا کرنا چاہیے. اس میں کوئی عالم رہنمائی بھی کر دیتا ہے. یعنی اگر کہیں مشکل پیش آتی ہے تو عام آدمی کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر آراء قائم کرنے لگ جائے. وہ قرآن کو سادہ طریقے سے پڑھے گا, سادہ طریقے سے اس سے مطلب سمجھے گا, اس سے نصیحت حاصل کرے گا, بنیادی ہدایت اس تک پہنچ جائے گی. یعنی قرآن کا جو اصل موضوع ہے کہ وہ انذار قیامت کر رہا ہے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس عارضی دنیا کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ اس میں کامیابی کے لیے تمہیں اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ اس پاکیزگی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. یہ باتیں قرآن مجید سے آسانی کے ساتھ ہر آدمی کو معلوم ہو جائیں گی. لیکن اگر کہیں وہ محسوس کرتا ہے کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے جس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, جس سے متعلق آدمی کو مزید آگے بڑھ کے جاننا چاہیے, تو کلام کے اسرار اور کلام کے غوامض تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے اسے اہل علم کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے. تو جو لوگ عام لوگوں میں سے بھی یہ رہنمائی چاہتے ہوں, انہیں جلیل القدر اہل علم ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی طالب علم اپنے آپ کو اس سطح سے اٹھانا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اہل علم کی بات کو ان کی تعبیر میں, ان کی اصطلاحات میں, ان کے انداز میں سمجھے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا ذوق پیدا کرے. اور اس چیز کا ذوق پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی چیز خود انسان کے اندر ہونی چاہیے, وہ ہے ادبیات کا ذوق. اچھا, یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے تو قرآن مجید ایک شہپارہ ادب ہے. پھر آپ اس کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر سکتے. ہدایت آپ حاصل کر لیں گے, رہنمائی حاصل کر لیں گے, دین کو آپ جان لیں گے, وہ جو پیغام لے کے آیا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن قرآن مجید نے ایک فارم اختیار کی ہے, اس سے حظ اٹھانا. قرآن مجید کی موسیقیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام تلاوت بھی کی جائے تو کیسے کانوں میں رس گھولتا ہوا ایک کلام آپ کے پاس آتا ہے, اور کس طریقے سے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شبنم ہے کہ جس کی بارش ہو رہی ہے, اور پھر دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یہ انداز بھی ہے. آخر دیکھیے نا, حالی نے کیسے خراج تحسین پیش کیا کہ قرآن مجید کو, کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہ پہلو تو ظاہر ہے کہ اس کی زبان کی اپریسیشن ہی سے آپ پر واضح ہوتے ہیں. لیکن عام آدمی کی یہ ضرورتیں نہیں ہوتی. تو یہ جو اس طرح کی صحیح کی جاتی ہے وہ عام آدمی کو قرآن مجید کے قریب لانے, مانوس کرنے کے لیے. پھر عام لوگوں ہی میں سے وہ لوگ نکلتے ہیں کہ جو زیادہ گہرا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں, سچے طالب علم بن جاتے ہیں, اور انہی لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیتے ہیں, دین کے علماء بنتے ہیں. ان کی ضرورتیں بالکل الگ ہیں. قرآن مجید کی زبان کی اس درجے کی اپریسیشن کہ آپ براہ راست اس کو اس کے غوامض اور اسرار کے ساتھ سمجھ سکیں, وہ ظاہر ہے کہ 25-30 سال کی جدوجہد سے پیدا ہوتی ہے. لیکن 7-8-9 مہینے میں آپ عام آدمی کو اس قابل ضرور کر دیتے ہیں کہ قرآن کی دعوت اور پیغام اس تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. قرآن مجید پر تدبر اور غور و فکر کے جو آپ پر آپ نے اصول بیان کیے, اس میں دوسرا پہلو جس کی طرف آپ نے طالب علموں کو توجہ دلائی وہ یہ کہ یہ جو زبان ہے, یہ آپ نے بیان کر دیا کہ عربی معلّہ ہے, خاص عہد کی زبان ہے, اس کے کیا کیا امتیازات تھے اس کو آپ نے نمایاں کیا. آپ نے لکھا ہے کہ یہ زبان بالکل واضح زبان ہے. زبان کی ابانت کے عنوان سے اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو سمجھنے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بہت سارے الفاظ کے حوالے سے یہ بحثیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو غریب الفاظ تھے یا ان کے معنی لوگوں کو معلوم نہیں تھے. تو مجھے بتائیے گا کہ اس خاص پس منظر کی جو کتاب ہے, اس میں خاص زبان کا اسلوب ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسلوب بالکل واضح ہے, اس کو سمجھنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا ہے اہل علم کو. یہ جو زبان کی ابانت ہے یہ بات بھی خود قرآن ہی نے بتائی ہے. اچھا, یعنی قرآن مجید نے جس طرح یہ بتایا ہے کہ یہ قریش کی زبان میں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہے. ہم نے پہلے حصے میں اسی پر گفتگو کی ہے. جی. اسی کو میں نے یہ عنوان دیا ہے کہ یہ عربی معلّہ ہے. یعنی یہ گویا قریش کی ٹکسالی زبان ہے, وہ کلاسیکی زبان ہے جس کو ہم عرب جاہلیت کی زبان کہتے ہیں. اس زبان کا تعارف ضروری ہے. یہ پہلی بات ہے. یہ بات بھی قرآن نے کہی ہے. اچھا, یعنی آپ کس دور کی زبان سیکھنے جا رہے ہیں, تو کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی زبان ہے.
یعنی بعد کے زمانوں میں زبان میں جو تغیرات آئے، جو تبدیلیاں آئیں، ان سے اوپر اٹھ کو آپ کو اس دور میں جانا ہوگا جب اللہ کا پیغمبر موجود تھا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ اس دور کی شاعری، اس دور کا ادب، اس دور کے خطباء کی باتیں، اور بالکل اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب گفتگو کی ہے تو اس میں آپ کو اس کے بڑے خوبصورت نمونے ملتے ہیں اس زبان کے۔ یعنی ادب اور چیز ہے، زبان کا ایک سٹرکچر ہے، تو وہ اس دور کی زبان ہے۔ ابانت قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، یہ مبین ہے جس سے ابانت کا مصدر استعمال کیا گیا ہے، یعنی واضح اور واضح کر دینے والی زبان۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں کج پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی شاذ و سلیب نہیں اختیار کیے گئے، اس میں کوئی غریب الفاظ نہیں استعمال کیے گئے، اس میں ایسے طریقے نہیں اختیار کیے گئے کہ آپ کے لیے کوئی چیستان بن گیا ہو۔ جو لوگ ہمارے ہاں کی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا رہا ہے جس میں الغاز کی صورت میں کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایسی کتابیں لکھی جاتی تھی گویا آپ نے لغت کا ایک انبار ہے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ مثلا آپ حریری کے مقامات دیکھیے یا اور اس طرح کی چیزیں دیکھیے، تو قرآن مجید ایک بالکل زندہ زبان میں، یعنی وہ زبان جو لوگ بول رہے ہیں، صاف واضح زبان، اس میں الفاظ ہیں تو سب کے سب عربی زبان کے معروف الفاظ، اس میں اسالیب ہیں تو سب کے سب وہ اسالیب کے جو روزمرہ استعمال میں آتے ہیں، اور اس میں انداز اختیار کیا گیا ہے تو وہی انداز جو عربوں کے ذوق کا انداز ہے، تو اس لحاظ سے وہ بلسان عربی مبین ہو گیا ہے، واضح صاف زبان۔ چنانچہ کوئی ایسی تعویل کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں آپ معروف زبان سے ہٹ کر کوئی بات کریں۔ اچھا، اس لیے کہ جب قرآن نے خود یہ بتا دیا ہے کہ وہ مبین عربی میں ہے، واضح عربی میں ہے، تو پھر ہر حال میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ زبان کے معروف اسالیب کو سامنے رکھ کر ہی آیت کا مدعا سمجھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے بھی قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، ترجمہ کیا ہے۔ مجھ سے پہلے میرے جلیل القدر استاذ نے قرآن مجید کی ایک بے نظیر تفسیر لکھی ہے، امام فراہی نے قرآن مجید پر بہت سا کام کیا اور زبان پر کام کیا ہے۔ اس سب کو بھی دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی جگہ ہمارے مدرسہ فکر میں ہمیں کسی شاذ اسلوب کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دوسری قرات کی طرف التفات کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی جگہ کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی کہ جس میں معروف اسالیب سے ہٹ کر آیت کا کوئی مدعا ہم نے بیان کیا ہو۔ غلطی ہم سے بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو اہل علم درست کرتے رہتے ہیں اور آنے والے دور میں توجہ دلائی جاتی رہتی ہے، لیکن قرآن مجید کے جو معروف اسالیب ہیں، وہ زبان جو اس وقت بھی سب کے لیے عام فہم زبان تھی، وہ زبان جو بعد کے ادوار میں بھی تواتر کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر ہم نے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اگر کسی جگہ کوئی ایسا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے جو کسی ایسے معنی میں تھا جس سے لوگ زیادہ مانوس نہیں ہوئے بعض کے زبانوں میں، تو اس کو اسی زبان کے اندر اس طرح رکھ دیا ہے کہ گویا خود جملے نے اٹھا کے بتا دیا کہ یہ اس مدعا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کا خاص انداز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تفسیر کے اس پہلو کو خود بھی نمایاں کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید میں آیتوں کو اس طرح پھیر پھیر کر تمہارے سامنے رکھا ہے، تصریف کی ہے ان کی، کہ جس سے ہر چیز بالکل واضح ہو گئی ہے۔ 10 مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک بات اجمال میں بیان کی گئی، اس کے بعد اسی کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ آپ ایک جگہ اگر مجمل طریقے سے اس کی تعین میں کوئی دقت محسوس کرتے ہیں، دوسری جگہ وہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی قرآن نے خود بیان کیا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پہلے اس کو بالکل محکم انداز میں آیات اتاری گئی، یہ گویا دریا بکوزہ تھا، اس کے بعد پھر ان کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ تو قرآن مجید کے یہ سارے پہلو ہیں، ان کا احاطہ کسی ایک مجلس میں یا ایک گفتگو میں تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس جانب بھی متوجہ ہوں کہ شاذ قسم کی چیزیں، بعض روایتیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ صحابہ کرام کو تو فاتر کے معنی معلوم نہیں تھے یا فلاں لفظ سے وہ واقف نہیں تھے، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ جب اس کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح کی شاذ چیزوں کو قبول کیا جائے۔ لوگوں نے اس طرح کی روایات معلوم نہیں کہاں سے لے کے عام طور پر لوگوں کو بتا دی ہیں، ورنہ قرآن مجید کی زبان، قرآن کا ادب بالکل وہ ادب اور وہ زبان ہے کہ آپ جیسے ہی عربی زبان سے اعلیٰ سطح پر واقف ہوتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز معروف و معلوم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ زبان بالکل واضح ہے، خود قرآن کا دعویٰ بھی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال
پہلے مخاطبین ہیں کہ جو اس زبان سے واقف ہیں، اگر ان کو کوئی تردد لاحق ہوتا تو ضرور ہم تک وہ نقل بھی ہو رہا ہوتا اس طریقے سے۔ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ بالکل واضح ہے، سوال ذہن میں آتا ہے، تو پھر تفسیر کرتے ہوئے مختلف جو قرآن کی آیات ہیں ان کے الفاظ کے ترجمے میں اور اس کی تفہیم میں ہمارے مفسرین کا اختلاف کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی اگر ایک لفظ کا معنی بالکل واضح ہے تو وہ کیسے دو مختلف جہتوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں پھر؟ اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خارج کی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ دیکھیے، ہم جب کسی کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں، اگر خارج میں کچھ چیزیں لے کر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو یہ ساری مشکلات پیش آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس روایات کا ایک پورا ذخیرہ موجود ہے، آپ نے اس سے کسی چیز کو لے لیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارے پاس صحابہ کرام یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہے، اور یہ خیال کر لیا کہ اس کو تو ہمیں اب حتمی حجت ماننا چاہیے۔ تو اب آپ جب قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں ظاہرہ تعبیرات کے اختلافات ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ کے پس منظر میں ایک زمانے کا فلسفہ، علم کلام، صوفیانہ مباحث ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کا ایک ذہن بنے گا، اور جب وہ ذہن بنے گا اور آپ اس کو لے کے جائیں گے تو اس میں بھی اس طرح کی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کا ایک ذہنی فقہی اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں ظاہر ہے یہ سارے علوم ترتیب پا چکے ہیں، تو یہ اس وجہ سے مشکلات پیش آتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بلند کر لیں اور قرآن مجید کے سامنے سرنڈر ہونے کا فیصلہ کر لیں، پھر اس طرح کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید پہ غور و فکر کے آپ نے اصول بیان کیے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ اور بڑا پریکٹیکل نقطہ ہے، وہ یہ کہ اس کی جو اسلوب کی انفرادیت ہے، اسلوب کی جو ندرت ہے، اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور جب تک ہم اس کے اسلوب کی انفرادیت کو نہیں پہچانتے تو ہم یہ جان نہیں سکتے کہ قرآن مجید میں بات کس پس منظر میں ہو رہی ہے، وہ بات کیا اثر رکھتی ہے اپنے اندر۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کیا؟ یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یا شاعری ہوتی ہے یا نثر ہوتا ہے، قرآن کیا ہے اپنے یونرا کے لحاظ سے؟ قرآن مجید کو آپ کسی سانچے میں نہیں ڈال سکتے۔ یہ جتنے پیراہن ہم نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ان میں سے کسی میں بھی نہیں سماتا۔ آپ صرف اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے قریب کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ نثر کی کیا خوبی ہوتی ہے، تو نثر میں یہ ہے کہ بات ایک خاص ترتیب سے سامنے آ جاتی ہے، اس میں مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی مشکل اس میں پیش نہیں آتی کہ آپ کسی قافیے کے اسیر ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ اپنی بات بیان کرنا چاہتے ہیں تو خواہ وہ کوئی علم کا موضوع ہے، خواہ فکر کا موضوع ہے، تاریخ کی کوئی چیز ہے، تو اس کو اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جس میں اگر الفاظ پر آپ کو قدرت ہے اور آپ بات کو بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں تو کوئی زحمت پیش نہیں آئے گی۔ یہ نثر کی کچھ خوبیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے نثر جب لکھی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک آہنگ ہو، اس کے اندر ایک موسیقی ہو، اس کے اندر الفاظ کا ایک خاص در و بست ہو، اس کو آپ اس طرح پڑھ سکیں کہ جس سے روح وجد میں آ جائے۔ یہ چیز نہیں پیدا کی جا سکتی۔ نظم میں ہم یہ سب چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، لیکن کچھ دوسری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مقدمات کیسے قائم کیے جائیں گے، ربط کیسے وجود میں آئے گا، ایک بات کو ہم جب بیان کریں گے تو اس میں بہرحال کچھ چیزیں ہوں گی جن کو گرفت میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو کچھ خوبیاں اس کی ہیں، کچھ خوبیاں اس کی ہیں، کچھ خامیاں اس کی ہیں، کچھ خامیاں اس کی ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں کی خوبیاں لے لی ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اٹھایا ہے پھر، اور اٹھا کے اس درجے میں بلند کر دیا ہے کہ وہاں پھر کوئی نام اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہیے کہ یہ قرآن کا اپنا ہی اسلوب ہے جس میں وہ بات کرتا ہے۔ بہت قریب اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خطبہ کا سا انداز ہے، جیسے کہ ایک ایسا خطیب کہ جو آسمان پر کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، دائیں اور بائیں پورے التفات کے ساتھ کبھی ایک بات کہتا ہے، کبھی دوسری بات کہتا ہے، کبھی آسمان پر مضمون کو لے جاتا ہے، کبھی زمین پہ لے آتا ہے، کبھی آپ کے دل کو خطاب کرتا ہے، کبھی دماغ کو خطاب کرتا ہے، کبھی استدلال کر رہا ہوتا ہے، کبھی آپ کے اندر ایک احتساس پیدا کر دیتا ہے، کبھی تصویر آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ قرآن مجید کے مضمون کی بھی تشکیل کرتی ہیں اور اس کے اسلوب یا اس کی فارم اور صورت کو بھی متعین کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے ہم سب۔ اچھا، اسی بحث میں آپ نے 3 پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ اس میں پہلا پہلو یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو بات ہو رہی ہے اس کلام کا اپنا پس منظر، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا سیاق کیا ہے کہ جس کے اندر وہ بات کی جا رہی ہے،
اور یہ سیاق متعین کرنے کے لیے، اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے کہیں باہر نہیں جانا، بلکہ خود کلام کے اندر ایسے قرائن رکھ دیے گئے ہیں جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ اسلوب بیان یا اسلوب کلام کو سمجھنے کے لیے جو بات جس پس منظر میں ہو رہی ہے اس کو جاننا کس قدر اہم ہوتا ہے؟ ہر لحاظ سے اہم ہوتا ہے۔ دیکھیے جو فطری اصول ہیں کسی کلام کو سمجھنے کے، وہ یہی ہیں کہ آپ سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید عربی مبین میں ہے، جی، اس زبان میں ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی۔ تو آپ لفظ کے معنی جو اس زمانے میں تھے، جن میں وہ استعمال ہوتا رہا، جو ہمارے پاس تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اس کا شعور پیدا کریں گے۔ تو لفظ کن کن وسعتوں کا حامل ہے، وہ کن کن معنی میں بولا جاتا ہے یا استعمال ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ بالعموم لوگ یہ خیال کرتے ہیں جب وہ عربی لغت اٹھاتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو مادے ہوتے ہیں الفاظ کے۔ اس سے بعض لوگ ہمارے ہاں جو قرآن مجید پر مخلصانہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھے ہوں گے، اس غلط فہمی مبتلا ہو جائے کہ مادے کے کوئی معنی ہوتے ہیں یا لفظ کی کوئی اصل حقیقت ہوتی ہے۔ یہ مادے کے معنی اور لفظ کی حقیقت یہ لسانیات کی بحث ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربوں نے جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ بنے کس طرح ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ ان کے اندر جو معنی پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ معنی پیدا کیسے ہو رہے ہیں، اور ان کے اندر قدر مشترک کیا ہوتی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے فقہ اللغہ کے جو مصنفین ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لفظ کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اس میں لفظ کبھی استعمال نہیں ہوتا۔ زبان میں اصل چیز یہ ہے کہ لفظ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو ہر حال میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ اہل زبان اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی صفت ہے تو اس کا موصوف اہل زبان کے ہاں کیا ہوا کرتا ہے، اگر حذف ہے تو وہ کس چیز کو یہاں مقدر مانا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو اس سے اسٹیبلش کرنا ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ نے جان لیا۔ اس کے بعد جملے کی تالیف، جملے کی جو تالیف کی گئی ہے وہ تالیف چونکہ معروف اسالیب پر ہے تو آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور پھر آخری چیز کانٹیکس ہی ہوتا ہے، یعنی آپ اس کے سیاق سباق کو دیکھتے ہیں۔ سیاق سباق میں پھر وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایک یہ کہ قریب کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اگر ایک سورہ ہے، مثال کے طور پر ایک چیپٹر ہے یا ایک کتاب ہے، تو بحیثیت مجموعی وہ اپنا عرف تشکیل دے دیتی ہے، یعنی بہت سی تعبیریں اصطلاحات بن جاتی ہیں، ان کو سمجھنا جاننا یہ گویا اس کتاب کو اس کے پورے پس منظر میں رکھ کر دیکھنا ہے۔ تو یہ سب چیزیں دنیا کی ہر کتاب میں اختیار کی جاتی ہیں، ان میں کوئی نادر چیز نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کے لیے ہم نے لازم کر دیا ہے۔ دنیا کے اعلیٰ ادب کو جب بھی آپ اپریشیٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہم صاحب۔ اچھا ہم صاحب، آپ نے بھی کتاب میزان ہی میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے یہ توجہ دلائی ہے کہ جب بھی ہم قرآن کے اسلوب کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کلام کو جس کے مفاہیم یا مدعا کو ہم متعین کر رہے ہیں اس کا مخاطب کون ہے۔ یعنی قرآن مجید کے کچھ کریکٹرز ہیں، کچھ کردار ہیں جو اس میں زیر بحث ہیں، تو یہ ناگزیر ہے اس اسلوب کو سمجھنے کے لیے کہ ہم متعین کریں کہ یہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید تو آفاقی کتاب ہے، جب آپ اس کو کسی کریکٹر کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں تو کیا اس کی جو جس کو آپ کہتے ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ محدود نہیں ہو رہا ہوتا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقی امپیکٹ پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے اچھا، جب آپ کسی کلام کو اس کے اصل میں رکھ کے دیکھتے ہیں۔ یعنی جو آفاقیت ہے وہ ہمیشہ پیغام میں ہوتی ہے، وہ میسج میں ہوتی ہے۔ تو قرآن کا میسج آفاقی ہے، قرآن کا پیغام آفاقی ہے، قرآن کی ہدایت آفاقی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید نے اپنی بات کو جب بیان کیا ہے تو وہ زندہ کتاب کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار قیامت ہے۔ خدا کا پیغمبر زمین پر ہے، اس کے سامنے کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ بات کر رہا ہے۔ تو جب ایک سورہ کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ متعین کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہر سورہ میں بلکہ دو صورتوں میں یہ بتایا ہے تعارف میں کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ خود سورہ بتا دیتی ہے کہ وہ کس دور کی بات کر رہی ہے، یعنی وہ انذار کا دور ہے، وہ انذار عام کا دور ہے، وہ ہجرت و برات کا دور ہے، وہ اتمام حجت کا دور ہے۔ کون سا زمانہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا؟ اسی طریقے سے مخاطبین میں کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں، مشرکین عرب ہیں، وہ مسلمان ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی جماعت بن گئے ہیں۔ اس پس منظر میں گفتگو ہے، پھر خود ان کے اندر بہت سی جماعتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی مشرکین عرب بحیثیت مجموعی،
مشرکین عرب قریش مکہ، مشرکین عرب جو اوس و خزرج کی صورت میں خود مدینہ میں موجود تھے، تو اس طرح سے ان کی جماعتیں مختلف طریقوں سے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ متکلم کون ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ بھی بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبر کی زبان سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کی زبان سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو متکلم ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، مخاطبین بدل گئے۔ یعنی ابھی اوپر بات ہو رہی تھی مشرکین سے، اس کے بعد یک بیک پیچھے کھڑے ہوئے اہل کتاب زیر بحث آ گئے، ان سے کچھ عدم التفات کیا تو مسلمانوں کی طرف رخ کر لیا۔ تو اس طرح سے قرآن مجید میں سب سے پہلے آپ کو یہ متعین کرنا ہوتا ہے کہ اس سورہ میں کس سے خطاب کیا جا رہا ہے، کس وقت خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی وقت کون سا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کی دعوت کے مختلف مراحل ہیں جن سے وقت متعین ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں خود قرآن مجید آپ تدبر کریں، اس کے اندر اتریں، اس کی بار بار تلاوت کریں، سورہ کو شروع سے آخر تک پڑھیں، ابواب کو الگ سے پڑھیں، تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ قرآن مجید کے اسلوب کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے دنیا کا اعلیٰ ادب پڑھیں، وہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کو پڑھیں، وہ قدیم یونان کی بعض کلاسیکی چیزیں پڑھیں، وہ عربی ادب کا مطالعہ کریں، وہ ان کے قصائد کو دیکھیں، اور اگر یہاں تک نہ بھی جا سکیں تو خود اپنے ہاں کے ایک بڑے شاعر اقبال کی 2 نظمیں پڑھ لیں، مسجد کرتبہ اور ذوق و شوق۔ اچھا، انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ ادب میں بات کیسے شروع کی جاتی ہے، کس طریقے سے گزرتی ہے۔ آپ دیکھیں نا مسجد کرتبہ میں کیا کیا انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ یہ اردو ادب کا تاج محل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی بے مثال نظم ہے۔ یعنی سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، اس دنیا کی، اس کائنات کی حقیقت۔ میں اس وقت موضوعات یا اس پر بات نہیں کر رہا کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس سے بات کو اٹھایا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن فنا ہو جانا ہے، یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہنی۔ ہاں کیا چیز باقی رہے گی؟ باقی مرد خدا کا عمل رہ جائے گا، اور مرد خدا کا عمل عشق سے صائب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور اس کے بعد نظم اپنے طریقے پر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں شاعر واد الکبیر کے کنارے کھڑا ہوا ایک خواب دیکھتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نظم ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابتدا سے انتہا تک، ظاہر ہے اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ پوری نظم کو آپ کے سامنے رکھا جائے، اگر لوگ اس کو اپریشیٹ کر لیں کہ اس میں مضمون کیسے شروع ہوا، کن مراحل سے گزرا، کیسے التفات ہوا اس کے اندر، کس طرح بات سے بات نکلتی چلی گئی، کس طرح سے گریز ہوا۔ وہ کیا ہے اس کا شعر جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ جو دنیا کا نظم ہے، یہ جس طرح چل رہا ہے اور جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں ہر چیز فنا ہو رہی ہے، اس کی برات موت ہے، اس کا آخری انجام یہی ہونا ہے، لیکن وہ نقش جو ہے مگر اس نقش میں رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ تو اس طریقے سے گویا کس خوبصورت گریز سے وہ نظم کو نکال کر لے گئے ہیں۔ تو یہ طریقے جو ہے اس سے کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ اب ذوق و شوق کو دیکھیے، ایک نعت ہے، ابتدا کہاں سے کی گئی، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، وہ کس طرح سے وہاں ایک منظر تخلیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں نواح کاظمہ میں لے جاتے ہیں، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیلسا، اور پھر آہستہ آہستہ ایک امت کیا ہے، اس میں کیا مراحل پیش آئے ہیں، خود وہ کس یاد سے گزر رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ میں نے چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جب اعلیٰ کلام کا اچھا ذوق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ قرآن کے اسٹرکچر کو سمجھ سکیں۔ یعنی اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ آپ کوئی طب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی تاریخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی معیشت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ اس طرح کی کتابوں میں سے ایک کتاب نہیں ہے۔ یہ اصل میں جس طرح سے ایک چشمہ ابلتا ہے اس طرح کا کلام ہے، اور اس کو قریب ترین دیکھیے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن کا مقام تو بہت بلند ہے، کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قریب ترین چیزوں میں اعلیٰ ادب کو دیکھنا چاہیے، اعلیٰ درجے کی شاعری کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں بات کیسے بیان کی جاتی ہے۔ آپ غالب کو دیکھیں، آپ اقبال کو دیکھیں، آپ میر کو دیکھیں، آپ فردوسی کو دیکھیں، آپ حافظ کو دیکھیں، آپ شیکسپیئر کو دیکھیں، ملٹن کو دیکھیں، جب آپ ان کو پیراڈائز لاسٹ کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دیکھیے اس نے کہاں سے بات اٹھائی اور پھر کس طریقے سے آہستہ آہستہ وہ جو انسان کا پہلا معاملہ ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کر اس پوری کشمکش کیسے تصویر ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ تو اعلیٰ ادب میں مضمون کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کیسے اٹھایا جاتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو کسی حد تک آپ کا ذہن تیار ہو جائے گا کہ آپ
اس نوعیت کے کسی بہت برتر کلام کو بھی سمجھ سکیں. تو قرآن مجید آخری درجے کا برتر کلام ہے، لیکن آپ کا ذہن بنے گا تو آپ اپریشیٹ کر سکیں گے، ورنہ قرآن کھولیں گے تو آپ کہیں گے کہ تاریخ کی کتاب کی طرح اس کے ابواب ہونے چاہیے. یہ تو جس طرح ہم معاشیات پہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو پہلے ایک مقدمہ ہوگا، پھر اس کے بعد تعارف کرایا جائے گا، پھر یہ ہوگا اور پھر وہ ہوگا. قرآن مجید اس طرح کی چیز نہیں ہے، وہ ایک شہپارہ ادب ہے، اور اچھے ادبی ذوق کے حاملین ہی کو اس کی شرح و تفسیر اور اس کے فہم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. باقی عام لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل علم کی مدد سے، ان کے ترجمہ و تفسیر کی مدد سے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کریں. ٹھیک ہے. ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے بیان کیا قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ناگزیر ہے. مختصر مجھے آخر میں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی کتاب میں آخر میں اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ آدمی تفریق نہیں کرتا کہ یہ خاص ہے یہ عام ہے. الفاظ اپنی ذات میں ہوتے ہیں، قرآن میں بھی آتے ہیں، ایھا الناس آ جائے گا، اس طرح اہل کتاب کہہ دیا جائے گا، اس طرح الارض کہہ دیا جائے گا. تو یہ اگرچہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ مراد ہیں، پوری کی پوری زمین مراد ہے، پورے کے پورے اہل کتاب مراد ہیں، لیکن آپ نے توجہ دلائی کہ خاص عام کا فرق کرنا چاہیے. یہ فرق کیا زبان خود اپنے کانٹیکسٹ سے بتا دیتی ہے کہ کیسے فرق ہوگا اور نہیں ہوگا؟ جو آدمی بھی عربی زبان کا اچھا ذوق رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ عربی زبان میں یہ خام اور خاص کس طرح پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. ہر زبان اپنا ایک اسٹرکچر رکھتی ہے، کیسے بیان کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں یہ زمین، تو یہ کے لفظ سے ہم اس کے اندر ایک طرح کی تخصیص پیدا کر دیتے ہیں. عربی زبان میں اس کے لیے الف لام کافی ہے، جیسے انگریزی زبان میں دی کافی ہو جاتا ہے بعض موقعوں کے اوپر. یہ میں نے ایک سادہ سی مثال دی عام آدمی کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ امام شافعی نے الرسالہ میں ایک بڑی ہی اصرار کے ساتھ بحث کی ہے قرآن عربی میں ہے. اچھا. اب یہ بظاہر آدمی خیال کرتا ہے کہ وہ کس بات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر آدمی کو معلوم ہے قرآن عربی زبان میں ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر آپ اجمی ذہنی اسٹرکچر لے کر آ گئے ہیں سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کی. اچھا. آپ کو عربیت کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، یعنی اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اس جگہ پہنچائیں کہ جہاں پہ قرآن مجید گفتگو کر رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ مان کر چلیں کہ یہ آپ کی زبان میں نہیں ہے، یہ فارسی میں نہیں ہے، یہ اردو میں نہیں ہے، یہ انگریزی میں نہیں ہے. اپنی زبان کے اسٹرکچر کو توڑ دیں اور اس اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کریں جو عربیت کا ذوق رکھنے والے جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اس پہ انہوں نے بڑا زور دیا، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ قرآن مجید کے عام اور خاص کا معاملہ بہت نازک ہے. یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ ناس لکھا ہوا ہے تو آپ خیال کریں ساری دنیا کے لوگ مراد ہیں. کسی جگہ عالمین لکھا ہوا ہے تو آپ خیال کریں کہ یہ تو پوری کائناتیں زیر بحث آ گئیں. مثال کے طور پر جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر ہے کہ آپ جتنی وسعت میں جا سکتے ہیں چلے جائیں. ساری کائنات، بلکہ کائنات اگر 1000 بھی ہیں تو وہ سب کا رب اور پروردگار ہے. لیکن جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فضلتکم علی العالمین، تو وہاں کون عالمین ہے؟ وہاں یہ دنیا مراد ہے. اسی طرح جس وقت لوط کی قوم کے لوگ ان کے گھر میں آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں علم ننہک عن العالمین، ہم نے باہر والوں سے تمہیں روکا نہیں تھا، تو دیکھیے العالمین کا لفظ باہر کے علاقے کے لوگوں کے لیے استعمال ہو گیا مختلف جگہوں پر. تو یہ اسالیب سمجھنا، یہ جاننا کہ کس جگہ پہ کون سا لفظ اپنے عموم میں استعمال ہوا ہے، کون سا اپنے خصوص میں استعمال ہوا ہے، یہ جب تک آپ نہیں جانیں گے تو آپ تفسیر میں غلطیاں کریں گے، حدیث کا اور قرآن کا ریلیشن سمجھنے میں غلطیاں کریں گے. چنانچہ انہوں نے یہ ساری بحث اصل میں اس لیے کی کہ قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ کلام ہی کے مضمرات ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بعض ایسے نکات بھی ہیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور میں نے اس پر لکھا بھی ہے، لیکن بحثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو یہ عربیت کے ذوق پر مبنی بڑی صحیح بات ہے جو امام صاحب کرتے ہیں. تو میں نے بھی اس جانب یہاں توجہ دلائی. ٹھیک ہے ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. آج ہم نے بہت تفصیل سے غامدی صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی زبان کی نوعیت کیا ہے، اس کے اسلوب کی انفرادیت اور ندرت کیا ہے. ایک طالب علم جب قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ کیا پری ریکوزٹس ہیں، وہ کیا ضروریات ہیں علم کی باب میں جس کو حاصل کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور قرآن کے اسالیب کی ذوق آشنائی ہی ہے جس پر قرآن کا درست مدعا اور فہم منحصر ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک دینا چاہیں ای میل کیجئے، مجھے یاد دیجئے. اللہ حافظ.